السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سریر خامہ بک کا جو نمبر ہے، سیریز ہے یہ پوری 3 نمبر کی جو کتاب ہے جو 8ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، زیادہ تر کیمبرج اسکولز میں فالو کی جاتی ہے۔ اس کے ایک نظم ہے جنگ یرموک کا واقعہ، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس کے اندر وہ مسلمانوں کے بارے میں بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں انہوں نے، تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پہلے میں آپ کو اس جنگ کا پس منظر تھوڑا سا بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کب ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے، چونکہ خلفائے راشدین میں دوسرا نمبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ آپ کے وصال کے کتنے بعد کی بات ہے۔ پھر اچھا، اس جنگ کا نام جنگ یرموک کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ دریائے یرموک کے پاس لڑی گئی تھی۔ اس میں 2,40,000 تو رومی شامل تھے اور 60,000 عرب کے عیسائی شامل تھے۔ جو پورے عرب میں ایسا ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو غسان تھا، تو وہ عیسائی نہیں ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے شامیوں کے ساتھ شامل ہو کر روم کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا اپنی منشا ظاہر کی تھی۔ اچھا، یہ صلیبی جنگ کی بنیاد تھی۔ اس کے بعد بہت سے، اگر یہ جنگ مسلمان ہار جاتے تو اس کے بعد بہت سے ایسے زوال مسلمانوں کے نصیب میں آنے والے تھے کہ بیت المقدس سے محرومی تھی اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ آنے والے دور میں بن سکتی تھیں۔ تو جب یہ صلیبی جنگ کی سمجھ لیں بنیاد رکھی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بے چین ہو گئے، اور انہوں نے پورے عرب سے مجاہدین اکٹھے کیے اور فوج کو تشکیل دینا شروع کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو امیر عساکر اور خالد بن ولید کو قیادت سونپی، یعنی کہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں سپہ سالار نامزد کیا۔ عرب مسلم جو تھے، یعنی کہ ٹوٹل جو مجاہدین گیدر کیے گئے تھے ان کی تعداد صرف 30,000 تھی، اور جو لشکر وہاں سے آ رہا تھا تو 2,40,000 کے رومی اور 60,000 کے عرب کے عیسائی، یہ مل کے تقریباً ان کا لشکر، جو رومیوں کا لشکر بنتا تھا، وہ 3 لاکھ تک پہنچ گیا تھا، اور ہمارے پاس جو عرب کے جو مسلمان تھے وہ صرف 30,000 تھے۔ اچھا، رومیوں نے کچھ اس کے اندر جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سامان حرب اور جنگی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں کچھ غلطیاں بھی کی۔ جیسے انہوں نے ایک غلطی یہ کی کہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ایسی جگہ پہ ڈالا جہاں تینوں اطراف پہ دریائے یرموک تھا، صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو خشکی کا بہت معمولی سا اس کے اندر فاصلہ تھا، باقی تینوں طرف پانی تھا۔ اچھا، یہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے رومیوں کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اب ہوا کیا کہ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی بہت زیادہ، یعنی کہ بہترین تھی، بہت یونیک تھی۔ تقریباً 6 دن یہ جنگ چلی ہے، جس میں ایک دن ایسا آیا تھا کہ جو ان کا رومیوں کے جو امیر تھے، یعنی کہ جو ان کے سپہ سالار تھے، اس نے کہا کہ آج عربوں کی لڑائی عربوں سے ہوگی، یعنی کہ عرب کے مسلمان عرب کے عیسائیوں سے لڑیں گے۔ تو یہ ایسا پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے اپنی جو صف بندی ہے وہ قبائلی اعتبار سے کی تھی۔ تو ابو عبیدہ نے جو جنگی کمانڈ تھی نا، یعنی کہ امیر عساکر تو حضرت ابو عبیدہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی جنگی کمانڈ جو تھی وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بہترین لڑنے والے ہیں اور ان کے پاس قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ اپنی فوج کو ترتیب دیں۔ اچھا، عرب کے جو مسلمان تھے وہ 30,000 افراد تھے ٹوٹل، جس میں 1,000 صحابہ کرام تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ اچھا، پھر ان 1,000 صحابہ کرام میں 100 صحابہ کرام ایسے تھے جو بدری صحابی تھے، یعنی کہ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان کا جو تجربہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جنگ بدر کے بعد اتنی بڑی تعداد میں، یعنی کہ 100 بدری صحابی کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے 30 افراد دیں اور میں یہ 60,000 کے لشکر، عیسائی لشکر سے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ نے فرمایا کہ دیکھیں، اگر آپ مقابلہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو 30 افراد کم ہیں، آپ 60 لے جائیں تاکہ 60 صحابہ کرام 60 عیسائیوں کے لیے کافی ہوں گے۔ تو خیر، خالد بن ولید نے اس پہ ایک چھوٹا سا ایک مذاکرہ کیا کہ میں ان لوگوں میں سے انہی لوگوں کو چنوں گا جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔
یعنی کہ خالی نہیں لوٹاتے، دعا مانگنے والے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا یہاں ایک بات ہے کہ اس کے اندر ایک رافع اتاری ایک ڈاکو ہوتے تھے اہل اسلام سے پہلے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں، تو وہ ڈاکو تھے اوبویسلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ جب خالد بن ولید نے اپنی فوج کو ترتیب دینا شروع کیا تو چوتھے نمبر پر رافع اتاری کا نام لیا، یعنی یہ وہ انسان تھے جو پہلے ڈاکو تھے اور اب اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہیں کہ ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ واپس خالی نہیں لوٹاتے۔ تو لوگوں کو ماضی کا طعنہ دینا یا لوگوں کے ماضی کے بارے میں بہت زیادہ کیوریوسٹی رکھنا، بہت زیادہ ان سے پوچھنا، یہ چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کیا مقام ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اس میں یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے 60 صحابہ جو ہیں وہ چنے اور لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ اس میں 44 تو انہوں نے انصار لیے تھے اور 16 مہاجرین تھے۔ تو بلکہ ایک انصاری نے کہا کہ خالد اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، تو خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو انہوں نے مدینے والوں کو آگے کیا ہے، اور میں بھی اسی حکمت عملی کے تحت 44 انصار اور 16 مہاجرین کو لے کر 60,000 کے لشکر کے لیے بڑھ رہا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے وہاں پر جب جنگی میدان میں پہنچے تو پہلے تو ان کا امیر یہ سمجھا کہ یہ شاید گفت و شنید کے لیے آئے ہیں، کیونکہ 60,000 کا لشکر اور اس کے سامنے 60 لوگ آئیں گے، تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ مذاکرہ یا مناظرہ ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنی شرائط پیش کر دیں گے۔ تو جب خالد بن ولید نے آ کے ان کے سامنے فرمایا کہ نہیں، ہم جنگ کے عزم سے آئے ہیں، جنگ شروع کریں، تو پہلے تو اس نے منع کر دیا کہ میں عرب ہوں اور عرب کے ہونے کے ناطے میں یہ طعنہ نہیں سن سکتا کہ میں اپنی تعداد سے کم تعداد والوں سے لڑا ہوں۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں اور جنگ شروع کی جائے۔ اس کے بعد صف بندی ہو گئی اور عیسائیوں نے حملہ کیا۔ پہلا حملہ ناکام رہا، صف نہیں ٹوٹ سکی، دوسرے حملے میں بھی صف نہیں ٹوٹی۔ جب تیسرے حملے میں صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے اپنے صحابہ کرام کو کہا، یعنی کہ اپنے سارے جو لشکر تھا ان کو کہا کہ 6 کی ٹولیوں میں بٹ جاؤ۔ اور اسی وقت یہ جو ہے نا، یہ طریقہ کار قبائلی ہے، یعنی کہ انہوں نے صف بندی جو کی تھی وہ اپنی قبائلی انداز میں کی کہ 6 کی ٹولیوں میں بٹ کر اور پھر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس دوران معاذ بن جبل جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ خالد بن ولید پر عیسائیوں نے 20 حملے کیے اور 20 کے 20 ناکام رہے۔ فضل بن عباس جو اہل بیت میں سے ہیں اور زبیر بن عوام بہت دلیرانہ طریقے سے لڑتے رہے اور خالد بن ولید کو سیف کرتے رہے۔ پڑاؤں میں اچھا اسی دوران میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو پڑاؤں میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت ابو سفیان کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا تھا، جس کے مطابق ابو عبیدہ کو یہ فکر تھی کہ اگر صحابہ کرام کو کچھ ہو گیا تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو انہیں یہ فکر تھی اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ چلو میدان جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ جب آپ نے بھیج دیا ہے تو آپ تقدیر پہ بھروسہ رکھیں، اگر اول تو بھیجنا نہیں تھا، اب جب آپ نے بھیجا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ اب تقدیر کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، ابھی یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ ان کو لشکر کے دوڑنے کی آواز آئی اور پھر وہ لوگ اپنے پڑاؤ سے نکل کے میدان جنگ کی طرف گئے۔ وہاں جا کے کیا دیکھا کہ 60,000 کا عیسائی لشکر بھاگ رہا ہے اور حضرت خالد بن ولید وہاں پر 20 صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ابو عبیدہ کو 40 صحابہ کرام کی فکر ہوئی۔ انہوں نے فوراً سے یہ پوچھا کہ صحابہ کرام کہاں ہیں؟ تو حضرت رافع اتاری نے کہا کہ ہم پہلے لاشوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب لاشوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو عیسائیوں کے 5,500 تقریباً 5,500 کی لاشیں نکلیں، جس میں سے صحابہ کرام کی صرف 10 لاشیں تھیں، جو کہ اتنے بڑے حملے میں بہت نقصان، ویسے تو صحابہ کرام کی جانیں بہت قیمتی تھیں لیکن نقصان اس حساب سے بہت کم تھا۔ تو پھر باقی 30 صحابہ کہاں ہیں، ان کی تلاش جاری کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ شاید وہ لشکر کے پیچھے گئے ہیں، حالانکہ خالد بن ولید نے منع بھی فرمایا تھا کہ کوئی لشکر کے پیچھے نہیں جائے گا۔ تو یہ لشکر کے پیچھے خالد بن ولید بھی روانہ ہوئے اور وہاں سے انہوں نے اپنے 25 صحابہ ان کو وہاں پہ مل گئے جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 5 کو رومیوں نے قید کر لیا تھا اور حضرت خالد بن ولید ان 5 کو بھی چھڑا کر لائے۔ تو یہ انتہائی بہترین اور بہت اعلیٰ حکمت عملی خالد بن ولید نے اختیار کی تھی جنگ یرموک کے موقع پر۔ اچھا، جو علامہ اقبال نے
اس نظم میں جس نوجوان کا ذکر کیا ہے ان سے مراد حضرت خالد بن ولید ہے، اور امیر عساکر تو ابو عبیدہ تھے۔ پھر اسی طریقے سے جنگ کا میدان وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں تھا، تو وہ آپ کو میں نے بتایا کہ دریائے یرموک کے کنارے ہو رہی تھی۔ اور اس جنگ میں کون کون شامل تھا، تو اس جنگ میں آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس میں رومی تھے، عرب کے عیسائی تھے، اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال تھے۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں نوجوان کو کس چیز نے بےتاب کر رکھا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس جنگ میں شہید ہو کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں۔ امیر فوج نے نوجوان کے لیے کیا دعا کی؟ امیر فوج نے دعا کی تھی کہ تمہاری قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارا بھی سلام پہنچانا۔ پھر نظم کا مرکزی خیال ہے، پھر وہ سوال نمبر 3 میں وہ آپ سے الفاظ کے معنی کہہ رہے ہیں لغت سے ڈھونڈیں، لیکن چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صف بستہ، صف بندی یا صفے بنا کے کھڑے ہونا۔ سیماب کا مطلب ہے بے چین، مضطرب کا مطلب بھی بے چین اور بے قرار ہے۔ امیر عساکر یعنی کہ جنگ کے قائد یا سپہ سالار۔ پیکار کسی چیز کے لیے پیکار ہونا، لڑنا، جنگ کے لیے تیار ہونا۔ تیغ بے نیام تلواریں، ننگی تلواریں، اور تیغ بند کا ہمارے اس کے اندر آ جاتا ہے کہ تلوار لے کر کھڑے ہو جانا۔ اس سوال نمبر 4 نظم میں سے 4 ہم کافی الفاظ چن کر تحریر کیجیے اور ان سے مزید 4 ہم کافی الفاظ بنائیے، تو اس کے اندر آپ یہ نظم میں سے نکال سکتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے جوانان دیا ہے، تو جوان اس کی جمع ہو جائے گی۔ عساکر کے معنی ہوں گے، واحد ہوگا عسکر، امیر امرا، مقام مقامات، مللل تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ملال، تعلیم تعلیمات کا ہو جائے گا تعلیم، فوج کا افواج، پیغام کا پیغامات۔ سوال نمبر 6 اور 7 سرگرمی بیس ہیں، تو وہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی کر لیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ مضطرب